सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा फ्रेश वीलॉग देख रहे हैं। पिछले वीलॉग में हमने 3 खबरें आपके साथ शेयर की थी। आपका शुक्रिया भी अदा करना था, आपने बहुत अप्रिशिएट किया। जैन कुरैशी साहब के हवाले से भी खबर दी थी कि 26वीं आईनी तरमीम में वो हुकूमत के साथ जुड़े हुए थे, हुकूमत को वोट देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पैसे लिए थे। ये उनके जो करीबी रुफ़का है, उनके जो पीटीआई के अपने MNAs हैं और बल्कि जो उनके ज़ौमा है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनमें से भी कुछ लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई। उनका भी यही दावा है, एक बात। और दूसरा, इसके हवाले से लोगों ने बहुत विंडिकेट भी किया। लाहौर से, मुल्तान से, इस्लामाबाद में मुझे लोगों ने खुद रीच आउट किया और उन्होंने बताया कि आपकी खबर दुरुस्त है। तो मैंने जैन कुरैशी साहब से खुद भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात हो नहीं सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबरें ऑथेंटिक ही होती हैं। 2-3 खबरें मैं इस आज वाले वीलॉग में भी आपको जरूर दूंगा, आप हमारे साथ रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बहरहाल खबर के हवाले से ही आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि मैंने ट्विटर पर कल एक ट्वीट किया कि जो इश्तिहारात का सिलसिला है वो बहुत भरमार की जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से और उनकी पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेतहाशा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और ऐसे वक्त में जब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उसकी इतनी विजिबिलिटी भी नहीं है, उसकी माइलेज भी नहीं है, उसका इम्पैक्ट भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो हमें एक ही बात समझ आती है कि कोई ना कोई जो कंप्रोमाइज्ड मोटिव्स हैं वो इसके पीछे कारफरमा जरूर है। और वो या तो मीडिया की लॉयल्टी खरीदी जा रही है या कोई कमीशन वाला सिलसिला भी है। चूंकि बीइंग जर्नलिस्ट मैंने इस पे काफी काम भी किया और मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी है, मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। तो वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। तो वो कमीशन वाला जो सिलसिला है ना वो बहुत डोमिनेंट है। उसमें आप ये देखिए कि मैंने वो ट्वीट किया तो मेरे खिलाफ एक कैंपेन ट्विटर पे लॉन्च कर दी गई, बड़ी घटिया किस्म की, हिनस किस्म की, गाली गलौज मुझे करवाना शुरू कर दिया गया। लेकिन बंदूक रखी गई उसके सीने, उसके कंधे पर, जैन कुरैशी के, और उसकी खबर पर, और मुझे गाली गलौज की गई। और मुझे पता है कि वो किसने, मुहर्रिक क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या बैकग्राउंड है उस घटिया कैंपेन का और क्या सीख कर रहे हैं उससे। उसी से जुड़ी ये खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पंजाब हुकूमत में इतने इश्तिहारात दिए क्यों जा रहे हैं और कौन है इसके पीछे, इस पे बात करेंगे। बहुत एक्सक्लूसिव, अगेन आपको बता दूं, डिटेल्स है। दूसरा, उस्मान बज़दार के हवाले से भी बात करेंगे और शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से बात कर लूं। मैं पहले 1-2 जुमले कह लूं कि वो एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी 2-3 जगहों से जो परमिशन थी वो रिवोक कर ली गई। तो मेरा कहना ये है कि जब सियासी डायलॉग और सियासी इंटरेक्शन खत्म होता है तो वहाँ इंतहा पसंदी जन्म लेती है। रास्ता देना चाहिए सियासी फ्रीकैन को, जो लोग कौमी धारे में आना चाहते हैं और कौमी सियासत करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सियासत है, सियासी जमातें हैं, ये माशरती और समाजी सुधार का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स है। तो हमें नौजवान, हम 65% हमारा यूथ बल्ज है, तो हमें उनको इंगेज करने के लिए भी बहुत मस्बत और बहुत प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, ये पॉलिटिकल जमातों के साथ उनका जुड़ना ही है। और वही चूंकि उनमें मस्बत रुझानात परवान चढ़ा सकते हैं, जो अदरवाइज अगर हम उनको सियासत की तरफ राग़िब नहीं करेंगे या अदरवाइज हम उनको सियासत भी नहीं करने देंगे, वो अपनी एनर्जीज किसी दूसरी समत में लगाना शुरू कर देंगे, जो कि इंतहा पसंदी भी हो सकती है, दहशत गर्दी भी हो सकती है, मुख्तलिफ तरह के क्राइम्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सोसाइटी का एक तरह से कहा जा सकता है कि एक केमिस्ट्री है, इसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो हमें रास्ता देना चाहिए सियासी जमातों को। और इसी सिलसिले में अगर कोई जमात, कोई इत्तेहाद, कोई सियासी अलायंस, कोई भी तहरीक भी लॉन्च करना चाहता है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई डिबेट करना चाहता है, कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, दे शुड बी गिवन राइट।
ایک تو دے شوڈ بی گیون اسپیس، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا پچھلے کچھ دنوں سے 2-3 دنوں سے ٹویٹر پہ بہت بات ہو رہی ہے، نواز شریف اور عمران خان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جیل میں کس طرح کی سہولیات میسر تھیں اور عمران خان صاحب کو کس طرح کی سہولیات میسر ہیں، یا ان کے کھانے پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. آئے دن دیسی مرغی کا اچھا خاصا تذکرہ ہوتا ہے، دیسی مرغی کھا رہے ہیں اور چیز کھاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو اس پہ میں ایک تو گزارش کر دوں کہ اگر کوئی بندہ اپنی جیب سے کھانا کھا رہا ہے تو میرا خیال ہے پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور نون لیگ کے زیادہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اڈیالہ جیل میں تھے، تو وہ ان کو اس طرح کا بھی پروٹوکول اور اس طرح کی بھی چیزیں مل رہی تھی کہ جنرل باجوہ سابق آرمی چیف، ان کے سسر کے گھر سے بھی ان کا کھانا آتا تھا. یعنی جنرل اعجاز امجد صاحب بھی نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل میں کھانا بھجواتے تھے. لیکن عمران خان کا اگر عمران خان کے دن دیکھے جائیں تو کبھی ان کو سہولتیں ملتی ہیں اور کبھی ان کو تھوڑا ٹف ٹائم بھی دیا جاتا ہے، بجلی بھی بند کر دی جاتی ہے، یہ دوسری آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ موازنہ کسی بھی طور پر نہیں بنتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ جس طرح سے آؤٹ بریو کر رہے ہیں اتنی مشکلات کو، چیلنجز ہیں. اگر یہ ہم کہیں کہ ان کے چیلنجز نہیں ہیں جیل میں تو یہ بڑی غلط بات ہوگی. جو ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹیڈ فاسٹلی وہ چیزوں کو آؤٹ بریو کر رہے ہیں، تو یہ دیٹس ہز کریڈٹ. تو یہ بات ہے. دوسرا جی، عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ خبر دے رہا ہوں کہ عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب نے انکوائری لانچ کر دی ہے. اینٹی کرپشن پنجاب نے ان کے خلاف کرپشن کی انکوائری لانچ کی ہے. اس میں ملٹیپل چارجز ہیں. میری بات ہوئی ہے بہت ریلائبل سورسز سے، تو یہ خبر ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف بھی انکوائری لانچ ہو گئی ہے. کرپشن کی انکوائری ہے اور یہ انیشیٹ ہو گئی ہے اور بہت سارے چارجز ہیں اس میں. ممکنہ طور پہ لینڈ گریبنگ ہے، پیسے لینے کا ہے، ٹھیکے دینے کا ہے، لائسنسز دینے کا ہے، اس طرح کے چارجز ان پہ فریم کیے گئے ہیں. اور یہ اگلے کچھ دن میں دیکھیں گے اس میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف یہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں جو فور کاسٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں بشرا بی بی کے اگینسٹ خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی بن سکتے ہیں. تو یہ فور کاسٹ کی جا سکتی ہے. بہرحال انہوں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا عثمان بزدار نے کہ ان کے خلاف انکوائری ہو سکے یا انکوائری انیشیٹ کی جا سکے. یہاں پاکستان میں ہوتا یہ ہے یوزلی کہ جو ڈس اوبے کرتا ہے طاقتور حلقوں کی، اسی کے اگینسٹ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کیس میں عثمان بزدار کو تو کہا گیا کہ آپ کوئٹ کر دیں اور انہوں نے کوئٹ کر دیا. پی ٹی آئی کو کوئٹ کرنے کے لیے کہا گیا اینڈ ہی کوئٹ دیٹ. تو انہوں نے ایسا کوئی ایسا کیا نہیں ہے. بٹ جو میری خبر ہے وہ یہی ہے کہ وہ پراپر انکوائری لانچ کر دی گئی ہے. تو کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے کہ اس کا ہوتا کیا. دوسری جو آخری خبر ہے جی، یہ بہت بڑا بومب چھیل ہے کہ یہ پنجاب حکومت اتنے اشتہارات کیوں دیتی ہے. پنجاب حکومت میں خاتون وزیر ہیں، بہت طاقتور ہیں، وہ سارے اشتہارات کو دیکھتی ہیں. اور میرے ایک بہت یو اے کا میرا ایک سورس ہے جس نے مجھے کوئی 1.5 مہینہ پہلے یہ بتایا تھا کہ پاکستانیوں نے کوئی $1 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے دسمبر کے آخری 20-25 دنوں میں. انہوں نے وہاں پہ کی ہے یو اے میں، اور یو اے کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے. اور وہ میں نے جب دوبارہ چیک کیا، کراس چیک کیا، تو ان کی یہ خبر درست تھی. اور وہ بہت ٹاپ لیول کے یو اے میں بزنس مین، بہت ویل کنیکٹڈ، خود بھی ڈالرز میں بلینئر ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ ٹپ آف کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کی ایک خاتون وزیر ہیں جنہوں نے 2.5 ارب روپے کا پینٹ ہاؤس لیا ہے دبئی میں. پینٹ ہاؤس لیا ہے انہوں نے دبئی میں. وہ پنجاب حکومت کی صوبائی وزیر ہیں اور انہوں نے وہاں پہ پینٹ ہاؤس لیا اور کچھ اور پراپرٹیز بھی ان کے پاس ہیں. اور اس سے پہلے جو مجھے انفارمیشن پاس آن کی گئی تھی، اس سے پہلے ان صاحب کے علاوہ ایک اور سورس نے، وہ انہوں نے یہ کی تھی کہ جو الیکشن کے وقت، جو اکتوبر میں جو کیمپین ہوئی تھی، جو الیکشن میں 8 فروری والے دن جو اشتہارات آئے تھے کہ پاکستان کو نواز دو، اس کو وہ بھی کیمپین، اس
کیمپین میں بھی کمیشن کھایا گیا تھا، اور اس کمیشن میں اس کیمپین میں بھی جو پیسے تھے اس خاتون کو دبئی میں ڈیلیور کیے گئے تھے. اور یہ اشتہارات اسی لیے دیے جا رہے ہیں مسلسل الیکٹرانک میڈیا کو بھی، پرنٹ میڈیا کو بھی، کہ وہ خاتون ایک طرح سے انہوں نے فرنٹ پہ ایک اور ایجنسی بھی رکھی ہوئی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی رکھی ہوئی ہے، اور سارا جو بزنس ہے اس کے تھرو راؤٹ ہوتا ہے. تو وہ مجھے ساری اور بھی بہت ساری تفصیلات مجھے معلوم ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا ہی اسی لیول پہ لے کے جاؤں گا، اپنے آپ کو کرٹیل کروں گا. ابھی نہیں، اس لیول پہ آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن نہیں شیئر کروں گا، لیکن کمنگ ڈیز میں یہ میں مزید بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. تو بیسکلی جو یہ دھڑا دھڑ کیمپین کی جاتی، دھڑے دھڑ جو سلسلہ کیا جاتا ہے اور بھرمار کی جا رہی ہے اشتہارات کی، تو اس میں کمیشن ہے، اور وہ کمیشن بھی اچھا ہے، 40-50% ہے. پرسوں جو ایڈ دیا گیا وہ کل میرا خیال ہے ایڈ جو دیا گیا 1 سال پنجاب حکومت کی کارکردگی پر، 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا رہی اس پر ایڈ دیا گیا، وہ کریٹیو ایڈ تھا. اب کریٹیو ایڈ کے جو اخبار میں دیا جاتا ہے، کریٹیو ایڈ ہوتا ہے کہ جس میں اشتہارات کے جو اسٹینڈرڈ سائزز ہیں یا جو فارمیٹ ہے اس سے ہٹ کے اگر اشتہار دیا جائے تو اس کو کریٹیو ایڈ کہتے ہیں. تو اس کے 300 سے 500 گنا زیادہ ریٹس ہوتے ہیں. 300 گنا سے یعنی 10 روپے کی چیز ہے تو وہ آپ کو 30 روپے کی لینی پڑے گی یا 50 روپے کی لینی پڑے گی. تو وہ کریٹیو ایڈ کانٹینٹ کی صورت میں پیڈ کانٹینٹ یعنی خبروں کی فارم میں وہ سپلیمنٹ دیا گیا کل 8-10 اخبارات کو، اور وہ اخبارات نے چلایا، وہ کریٹیو ایڈ کے زمرے میں آتا ہے. اور ایسے وقت میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، جب ان کی ایز سچ کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے، امپیکٹ نہیں ہے، مائلج نہیں ہے، ریچ نہیں ہے. تو ایک تو کمیشن کا تعلق بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی لائلٹیز بھی خریدی جاتی ہیں اس طرح سے کہ آپ کروڑوں روپے کے میڈیا کو اشتہارات دے رہے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی کیمپین نہیں ہو سکتی، آپ کے خلاف کوئی خبر نہیں لگ سکتی. تو اس پہ میں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد مجھ پہ جو ہے وہ ایک گھٹیا قسم کا اٹیک بھی لانچ کر دیا گیا. تو میں نے پھر کہا کہ مجھے یہ ضرور انفارمیشن اور یہ خبر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. تھینک یو سو مچ.